کرار کے فرزند نے دی ہے یہ تسلی، آفاق میں تا حشر محمد ہی رہے گا، نانا سے کہا فرش پہ آتے ہی حسن نے، اب کوئی کبھی آپ کو اب تر نہ کہے گا۔ حاکم شام کی دربار میں جب حاکم شام نے امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ سے کہا کہ یبن رسول اللہ انا خیر منک، یبن رسول اللہ میں آپ سے افضل ہوں، امام علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا کہ میں تو تجھے یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تجھ سے افضل ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ افضل اور مفضول کی بات وہاں پہ ہوتی ہے جہاں ایک ہی جنس ہو۔ امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ السلام نے خود ہی ارشاد فرمایا اور حاکم شام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ تو مجھ سے کیسے افضل ہو سکتا ہے کہ میں تو وہ ہوں جو محمد ضمیری، علی امیری، حسین وزیری، جبرائیل فقیری، ارے میں تو وہ ہوں جس کا محمد ضمیر ہے، جس کا علی امیر ہے، جس کا حسین وزیر ہے اور جس کا جبرائیل فقیر ہے۔ اور اہل سنت کی معتبر کتابوں میں سے ایک معتبر ترین کتاب ہے جس کا نام ہے فصول المہمہ۔ اس کتاب کے اندر ابو ہریرہ نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا کمر سے اوپر والا حصہ امام حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ سے مشابہ تھا اور جسم سے نیچے والا حصہ امام حسین سلام اللہ علیہ سے مشابہ تھا۔ تو عزیزان گرامی، ہاتھ کمر سے اوپر والے حصے میں شامل ہے اور پاؤں کمر سے نیچے والے حصے میں شامل ہے۔ تو میں یوں کیوں نہ کہہ دوں کہ جو صلح نامہ امام حسن مجتبیٰ نے لکھا وہ امام حسن مجتبیٰ نے نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لکھا۔ اب کربلا کی جانب جو قدم بڑھے وہ امام حسین سلام اللہ علیہ کے نہیں بلکہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ذہن میں تصور کیا، تکبر نہیں کیا۔ کیا تصور کیا؟ تصور کیا کہ روئے زمین پر مجھ سے بڑا بھی کوئی عالم ہوگا۔ آواز قدرت آئی، اے موسیٰ جناب خضر کے پاس جائیے، جا کے تعلیم حاصل کیجئے۔ المختصر بتاتا چلا، اب جناب موسیٰ جناب خضر کے پاس گئے اور جناب خضر نے جناب موسیٰ سے کہا کہ اے موسیٰ اگر آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو صبر اور تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ واقعہ آپ سب کو معلوم ہے، بس مختصر کرتا چلوں کہ جناب خضر نے ایک کشتی کے اندر سوراخ کیا، ایک بچے کو قتل کیا اور ایک گرتی ہوئی دیوار کو سیدھا کیا۔ جناب خضر کے یہ کام دیکھ کر جناب موسیٰ نے سوال کے اوپر سوال کیا تو جناب خضر نے کہا کہ اے موسیٰ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل پائیں گے۔ تو جناب خضر نے جناب موسیٰ کے سوالوں کے جوابات دیے اور جناب موسیٰ سے خدا حافظ کہا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اور 2.5 سے 3 سال کا بچہ رسول اللہ کی گود میں ہی تھا۔ تو کچھ دیر کے بعد ایک پر نور شخصیت مسجد کے اندر داخل ہوئی، آ کے رسول اللہ سے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ رسول اللہ نے اٹھ کر جواب دیا، علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے کچھ سوالات ہیں۔ رسول اللہ نے مسکرا کر فرمایا اگر مناسب سمجھیں تو میرے اس بچے سے پوچھ لیں۔ وہ شخص نے اس بچے کو اٹھایا، جا کے سوالوں کے جوابات معلوم کیے، واپس آئے اور رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ ان کے جوابات سے مطمئن ہیں؟ تو اس شخص نے مسکرا کر کہا یا رسول اللہ میں اتنا مطمئن ہوں کہ اب قیامت تک مجھے علم سیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب وہ شخص چلا گیا۔ بیٹھے ہوئے اشخاص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حسن و حسین کو پہچانو، ان کی فضیلت زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں کے نزدیک روشن ہے۔ پھر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جناب موسیٰ کو علم کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ جناب خضر کے پاس جاتے ہیں اور جب جناب خضر کو علم کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ حسن مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کے پاس آتے ہیں۔ غذا کھانے والا وہ رحمت کے گھر، پرورش پانے والا وہ دست نبی سے، غذا کھانے والا وہ رحمت کے گھر، پرورش پانے والا وہ سب